نے لکھا کہ جب انہیں شعر پڑھے نا پھر رسول اللہ اپنی زبان اقدس سے حضور بھی یہ شعر دوران دے سن. تم کہتے ہو کہ امریکہ کی غلامی کر کے تم کامیاب ہو جاؤ گے, تم کہتے ہو کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کے ساتھ غداری کر کے تم کامیاب ہو جاؤ گے, تم عورتیں مسجدوں کے محراب کے اندر نچا کر دنیا کے اندر عزت پا جاؤ گے, اور تم قرآن و حدیث نصاب سے نکال کر دنیا کے اندر فلاح پا جاؤ گے. سنو رسول اللہ کے غلام نے شعر کیا پڑھے, اور اس زبان, وہ زبان جس کو سب گن کی کنجی کہیں, اس زبان پر بھی یہ شعر جاری ہو گئے. حضرت عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں قد افلح من یعالج المساجد, فرمایا قیامت تک وہی مسلمان کامیاب رہے جنہوں نے مسجدوں کو آباد رکھا. یا مسجد میں کڑیاں نچائیاں, اسی تے مسجد وزیر خان دی آبادی واسطے گئے. قد افلح من یعالج المساجد ویقرأ القرآن قائما وقاعدا, فرمایا قیامت تک وہ مسلمان کامیاب ہو گئے جو کھڑے کھڑے بھی قرآن پڑھتے رہے اور بیٹھے ہوئے بھی قرآن پڑھتے رہے. ولا یبیت اللیل عند راقدی, اور جب دنیا سو جائے تو پھر اٹھ کے نمازاں پڑھتے رہے, وہ کامیاب ہو. قبیلہ بن عامر بن عوف کے درمیان حضور صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے. نماز کا ٹائم ہو گیا, حضرت بلال آ گئے. آئے کہ نہ کول صدیق اکبر کو, ان کو پتہ تھا کہ رسول اللہ کے بعد جس نے اس مصلی پر کھڑا ہونا ہے یہی ہے. جب بلال ابو بکر کو آن, اور کس لیے آئے؟ نماز پڑھانے کے لیے آئے. اگر صدیوں بعد کسی کو ابو بکر کی امامت اور خلافت پر تکلیف ہے تو اپنی موت خود مر جائے, گٹر میں منہ ڈالے, ہمیں اسے کیا غرض ہے؟ کیوں جی؟ ہاں تو وہ تو صدیق اکبر کے پاس آئے, صحابہ ہزاراں, وہاں حضرت عمر بھی موجود, عثمان غنی بھی موجود, مولا علی بھی موجود, ابو ہریرہ بھی موجود, ابی بن کعب بھی موجود, ابو عبیدہ بن جراح بھی موجود, عبد الرحمن بن عوف بھی موجود, سعد بن ابی وقاص بھی موجود, سعید بن زید بھی موجود, اور ابو ذر غفاری بھی موجود, جنہاں دے بارے حضور نے فرمایا آسمان تے تھلے تے زمین تے اتے آج تک یہ جا سچا بندہ کوئی نہیں چلیا. یہ ساریاں شانہ والے موجود, لیکن حضرت بلال کو پتہ تھا کہ رسول اللہ جب ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو اس مصلی پر جس نے کھڑا ہونا ہے بلال پہلے کھڑا کر دے انہیں. فرمایا آپ نماز پڑھائیں گے؟ تاخیر ہو گئی حضور کے تشریف لانے سے, میں اقامت پڑھوں؟ فرمایا ہاں پڑھے اقامت. اقامت حضرت بلال نے پڑھی, صدیق اکبر نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے. فجاء رسول اللہ والناس فی الصلاۃ, صحابہ نماز پڑھ رہے تھے, اس دوران حضور جلوہ گر ہو گیا, حضور آ گئے. بخدا خدا کا یہی ہے تھا. نماز صدیق اکبر پڑھا رہے ہیں اور پیچھے حضرت فاروق اعظم کھڑے ہیں, عثمان غنی کھڑے ہیں, حیدر کرار کھڑے ہیں, خالد بن ولید کھڑے ہیں, آہا حضرت مثنیٰ کھڑے ہیں, حضرت شرحبیل کھڑے ہیں, حضرت درار بن ازور کھڑے ہیں. باقی صحابہ دا زیرہ پاندے سن نہ جنگ اجتے, آپ قمیض بھی لا دیندے سن. تم آیا نہ درتے ہو کیوں بد نصیبہ, یہ درار بن ازور بھی پیچھے کھڑے سن. جب رسول اللہ تشریف لائے, یہ بخاری شریف میں پڑھ رہا ہوں بغیر ترجمے کے ہے, والناس فی الصلاۃ فتخلص. جب حضور تشریف لائے تو صحابہ کو کیسے پتہ چلا حضور آ گئے؟ کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص, اور یوسفستان ہے ہر ایک گوشہ کنان عرب. حضور جس گلی چ گزرے تازہ خوشبو آئی. جب تازہ خوشبو مسجد نبی شریف میں آئی تو صحابہ کو پتہ چل گیا حضور آ گئے. پچھلی صف سے حضور تشریف لائے, ایک صحابی ایسے ہو گیا, دوسرے ایسے ہو گیا, حضور آگے بڑھے آگے بڑھے, بڑھتے بڑھتے حضور پہلی صف میں تشریف لائے. یہ سارا کچھ نماز میں ہو رہا ہے. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد, اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد.
جب پہلی صف میں تشریف لائے تو فصفق الناس، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے تصفیق شروع کر دی. جس میں بندے نو تصفیق دا معنی بھی نہ ہوئے مولانا، اس مولویاں نال الجھے، تصفیق شروع کر دی. صفق یصفق کو تصفیق فہو مصفق. تصفیق یہ ہے، یہ یا یہ ہے، یہ اس کو کہتے ہیں اسلام کے اندر تصفیق. صحابہ نے ہاتھ مارے، صدیق اکبر نے متوجہ کر رہا ہے، حضور آ گئے. یہ سب کچھ نماز میں ہو رہا ہے اور حضور کے سامنے ہو رہا ہے. اور بخاری دی حدیث ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یعنی اصح الکتب بعد کتاب اللہ. یہ ہے قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین جس کو کتاب کہا جاتا ہے وہ بخاری ہے. یہ 8 جگہ بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، 8 جگہ امام بخاری نے لیا ہے مختلف عنوانہ دیتا ہے. اے نال اور صفحے بھی لکھے ہیں، فلانے فلانے صفحے ہوتے حدیث. کیوں جی؟ حضور جب پہلی وہ تصفیق بلند ہوئی نا مسجد میں، ایسے آواز بلند ہوئی، یہ سارا کچھ نماز میں ہو رہا ہے اور افضل الخلق آگے کھڑے ہیں اور امام الانبیاء صلح کروا کے تشریف لے آئے. وکان ابو بکر لا یلتفت، تو صدیق اکبر کی توجہ نہ ہوئی. فلما اکثر الناس التصفیق التفت، جب وہ آواز زیادہ بلند ہوئی تو صدیق اکبر نے ان آنکھوں کے کونوں سے پیچھے دیکھا، پیچھے کیا ہو رہا ہے. کیوں اسی طرح جب التفتا، جب صدیق اکبر نے پیچھے توجہ کی تو فرآ رسول اللہ. نماز کے اندر پیچھے توجہ تک مطلب ہی کوئی نہیں پڑتا. پیچھے ہاں جی توجہ کی تو حضور کو دیکھا. اللہ فاشار الیہ رسول اللہ، صدیق اکبر انہی پاؤں پر پیچھے ہٹنے لگے. یہ سارا کچھ نماز میں ہو رہا ہے. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، بس اتنی بات. یہ سارا کچھ نماز میں ہو رہا ہے. اور جب پیچھے ہٹنے لگے تو فاشار الیہ رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے انہیں اشارہ فرمایا انم کس مکانہ کا، فرمایا ابو بکر کھڑے رہیں اپنے مصلے پر نماز پڑھائیں. اگلا منظر کے فرفع ابو بکر یدہ، سیدنا صدیق اکبر نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے. فحمد اللہ علی ما امرہ بہ رسول اللہ من ذلک، ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرے حبیب نے اتنا تو فرمایا میرے مصلے پر کھڑا. یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرے حبیب نے اتنا تو فرمایا. رسول اللہ فرمایا ابو بکر میرے مصلے پر کھڑے رہیں. اگر کسی کو 1400 سال کے بعد ناراضگی ہے تو وہ حضور سے بات کرے. اگر کسی کو صدیق اکبر کے مصلے پر کھڑا ہونے پر ناراضگی ہے تو وہ صدیق اکبر سے بات مت کرے، وہ رسول اللہ سے کرے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد فلم یجد قلبا انقی من قلوب اصحابہ. حضور نے فرمایا اللہ نے ازل کے اندر ہر بندے کے دل کی طرف دیکھا اور میرے صحابہ کے دلوں سے بڑھ کر اس نے کوئی پاکیزہ دل نہیں پایا، اس لیے ان کو میری غلامی کے لیے چنا. بات ختم ہے. ثم استاخر استاخر یستاخر. کیوں جی؟ صدیق اکبر پیچھے آ گئے. ثم استاخر ابو بکر حتی استوى فی الصف، صدیق اکبر پہلی صف میں آ کر کھڑے ہو گئے. وتقدم رسول اللہ، حضور آگے بڑھ گئے مصلی امامت پر. حضور آگے بڑھ گئے صلی اللہ تعالی وصلی، باقی نماز حضور نے پڑھائی. اللہ فلما انصرف، جب حضور نے نماز مکمل کر لی تو قال یا ابا بکر ما منعک ان تثبت اذ امرتک، فرمایا ابو بکر جب میں نے کہا تھا کہ کھڑے رہو پھر پیچھے کیوں آئے؟ شوق تیرا اگر نہ ہو، وہ جانتے تھے. انہوں نے جو حضور کی عظمت اپنے ذہنوں میں بٹھا لی تھی نا، ان کو کبھی کوئی اور خیال ہی نہیں آیا. کبھی یہ تو گند جب ذہن میں ہو تو کیوں ایسے تھا تو پھر یہ ایسے کیوں ہوا، تو پھر ایسے تھا تو پھر ایسے کیوں ہوا. ساری زندگی حضور نے اسی لیے تو فرمایا کہ جس کو ساری زندگی میرے بارے میں شک رہا قبر میں وہ مجھے نہیں پہچان سکے. اسی کہندے ہیں اوئے آج لے ان کی پناہ. تاریخ لبیک کا ایک ہی مقصد ہے کائنات میں، رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے. ہمارا یہی مقصد ہے کہ حضور کی امت حضور سے انواع پیار کرے، اور کوئی مقصد کوئی نہیں، اتنا ہی ہمارا مقصد ہے، انواع پیار کرے.
جی حضور نے فرمایا جب میں نے کہا تھا تو پھر تم پیچھے کیوں آئے؟ آگے صدیق اکبر نے کیا عرض کی، ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ، حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی جرت ہو سکتی تھی کہ آپ کے سامنے کھڑا ہو کر نماز پڑھائے؟ بس اتنی بات ہے، رہے گا یوں ہی ان کا